آپ میڈیا کو بھی دیکھ رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا یہ مین ہول کور ہے, کوئی ڈرین کہہ رہا تھا. ہوا کیا اس روز, اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت تھی. بنیادی طور پر جو رسپانس تھا وہ اس طریقے کا نہیں ہوا. 1122 کا عملہ پہنچا گراؤنڈ پر, یہ ہمارے سٹی وارڈنز پہنچے گراؤنڈ پر. قریب میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے سامنے ہمارا KWSSIP کا کام چل رہا ہے, تو وہاں سے شول کو موو کیا گیا. وہ آئی, اس نے کچھ عرصے کام کیا لیکن وہ کام نہیں کر پائی. پھر ایک اور اس طرح کے ڈمپر استعمال کیا گیا کام کرنے کے لیے. بنیادی طور پر 12, 13, 14 لوگ کھڑے ہوئے وہاں پر. جو میں نے آج خاندان سے بات کی, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. اور وہ ایسی وہاں پہ ایک سچویشن کریٹ ہوئی جس کی وجہ سے وہ جو ریسکیو کا کام تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہو پایا. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا, اور اسی لیے پولیس کو, انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے, بیکاز ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت. اگر کوئی 12, 13 لوگ ہیں جو ریسکیو کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں, کوئی نعرے بازی کر رہے ہیں, اس کو روکنا ہماری ذمہ داری تھی, اور شاید وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دی گئی. تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا ایگزامپل سیٹ کر سکیں کہ کل کو اس طرح کی چیز نہ ہو. دوسری ایک اور چیز جو آج فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کے جب بدقسمت واقعات ہوتے ہیں, چاہے آگ لگنے کا واقعہ ہو یا اس طرح کا جیسے واقعہ ہو, لوگ گھیر لیتے ہیں جگہ کو, جس کی وجہ سے جو بھی ریسکیو کا کام ہوتا ہے اس کے اندر دقت آتی ہے. تو آج یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کی SOP ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی چل رہی ہو تو ایریے کو کارڈن آف کیسے کیا جائے گا, تاکہ جو بھی ریسکیو کا کام ہے وہ فوری طور پر سر انجام دیا جا سکے, اور جو بھی نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے. تو یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے. یہ جو نقصان ہے افسوسناک, دردناک, شرمناک, جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس حوالے سے. اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان غلطیوں سے یا کمی کوتاہی ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں یہ چیز نہ ہو. اس لیے یہ تمام انکوائری, انویسٹیگیشن یا سسپینشن کے جو آرڈرز ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں. بچے کے دادا نے یا اس کے خاندان نے چند اور شکایات اس حوالے سے مجھ سے کی ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو بھی دیکھا جائے تو شاید وہ جو معاشرے میں کہیں حص چھپ گئی ہے اس کو ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہو پائیں. تو اس کو میں ایک بار چیک کر لوں گا, ویریفائی کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اور جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا, میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں, میری غلطی ہے. میں کچھ کہوں گا, جواب میں کوئی کچھ اور کہے گا, پھر کوئی اور کچھ کہے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا, جس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں, اور اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے, معافی مانگی ہے. اللہ تعالیٰ
ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے چیزوں کو ٹھیک کر پائیں، معاملات کو درست سمت میں لے جا پائیں، بیکاز بات کرنے سے، الزام لگانے سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے۔ آج ایک ماں کی گود اجڑی ہے، اللہ نہ کرے کسی اور ماں کے ساتھ، کسی اور بہن کا بھائی اس سے اس طریقے سے نہ بچھڑے۔ کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں اور یہ اگزامپل سیٹ کریں کہ رسپانس جو ہے ریاست کی جانب سے، رسپانس جو ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، وہ پرومپٹ ہونا چاہیے، وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی کسی اور کو مول نہ لینا پڑے۔ بہت شکریہ نعیم صاحب۔ میں اسی بلیم گیم کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں نا، میں اس کے بارے میں کہوں، وہ کسی اور کے بارے میں کہے، کسی اور کے بارے میں، اس سے عوام کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا میں بجائے اس کے، میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، میں نے کہا چھوڑیے اس چیز کو، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اوپر والے سے معافی مانگتا ہوں، میں نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستقبل میں یہ چیز نہ ہو۔ جو ریڈ لائن کے آپ مسائل بتا رہے ہیں، مجھے اس بات کا ادراک ہے، اور جو لوگوں کو پریشانی ہے اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کو پھر میں اپڈیٹ دوں گا کہ اس حوالے سے ہماری اب کیا اسٹریٹجی ہے کہ وے فارورڈ، تاکہ لوگوں کو پریشانی کم سے کم ہو، وہ وے فارورڈ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ شہر میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، تقریباً کوئی 23-24 ہلاکتیں ایسی بچوں کی اور دیگر ہوئی ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ کیا ہمارے پاس اب وہ ٹیکنیکل دماغ نہیں ہے جو گٹر کے ڈھکن کو، اب تک ہم ہیروئنچیوں کے پیچھے لگے ہیں کہ وہ آتے ہیں چرا دیتے ہیں، کوئی پائیدار گٹر کے ڈھکن ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لگا لیں، پیسے خدا کے واسطے زیادہ خرچ کر لیں کہ ایسا کوئی ننا ابراہیم دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو۔ اور دوسرا سوال یہ، کیا یہ سسپینشن کافی ہے ان افسران کے لیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ سسپینشن تو سٹارٹ ہے، انکوائری ہو رہی ہے، تو انکوائری کے بعد جہاں جہاں کمی کوتاہی، ریکلیسنس نظر آئے گی تو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے گی۔ جو دوسرا آپ نے کور ایشو بتایا نا، دیکھیں آپ یقین جانیں مین ہول لگانا ایشو نہیں ہے، شہر میں غالباً کوئی 2,45,000 مین ہولز ہیں، 88,000 مین ہول کورز لگائے ہیں پچھلے ایک سال میں، لیکن بنیادی روٹ کاز آپ نے خود بتایا کہ پہلے تنقید یہ ہوتی تھی کہ مین ہول دیرپا نہیں ہے، تو اس کو دیرپا بنانے کے لیے زیادہ لوہا استعمال کیا گیا، تو زیادہ لوہے کا بھی نقصان یہ ہوا کہ وہ جو نشہ آور افراد ہیں ان کو زیادہ لوہا مل گیا۔ ہم نے کچھ جگہوں پہ دوسرے ڈھکن یا اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپینشن جوائنٹس، وہ ٹرکی سے ہم نے منگوائے ایک اور مٹیریل کے، وہ بھی چوری ہوئے۔ میری کل وزیر داخلہ سے اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور میں وزیر داخلہ کو یہ گوش گزار کیا کہ دیکھیں یہ شہر ہم سب کا ہے، یہاں کے لوگ ہمارے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے اور احساس ہونا چاہیے کہ شہر کے انفراسٹرکچر کو نشہ آور افراد نقصان پہنچا رہے ہیں، اور سرکار کب تک وہ نقصان کریں گے آپ ریپلیس کریں گے، نقصان کریں گے آپ ریپلیس کریں گے، سرکار کب تک یہی ری ایکٹیو موڈ میں رہے گی؟ میں نے ان کو کہا، وزیر داخلہ صاحب کو، کہ سر آپ کے ایس ایچ او کو، آپ کے تھانے دار کو پتہ ہے کہ چوری کا سامان کہاں بکتا ہے، اگر نہیں پتہ تو اسپیشل برانچ سے اس کی ویریفیکیشن کرائی جا سکتی ہے۔ وہ جو کباڑی مارکیٹ ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ سارا لوہا وہاں جا کے بکتا ہے۔
موٹر سائیکل اگر چوری ہوتی ہے تو اس کے اسپیئر پارٹس کہاں بکتے ہیں یہ پتہ ہے. میں نے ان کو گوش گزار یہ کیا ایز اے کراچی آئٹ کہ اس میں پولیس کو تاکید کریں کہ وہ متحرک ہوں, اور جہاں جہاں یہ کباڑی مارکیٹ ہے, نشہ آور افراد تو ہیں وہ بیچارے اس حال میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن جو لوگ ان سے ایک کام کروا رہے ہیں جو ہوش میں ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کی جا سکتی ہے. انہوں نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ یہ بات ویلڈ ہے اور اس کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں گے. تو سہیل بھائی انشاءاللہ یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ یقین جانیں وہ جو دوسرا فائبر والا بھی ہے اس کو بھی یہ چوری کر کے لے جاتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ چوری نہ ہو. مجھے کسی نے مشورہ دیا یار تم یہ کیوں نہیں کرتے کہ مین ہول کے نیچے بھی ایک جالی بنا دو تاکہ کوئی بچہ گر نہ پائے. تو میں نے وہی گوش گزار کیا, میں نے کہا یہ ہم کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ لوہا اگین اٹس اے پرابلم. تو کوئی جسٹیفیکیشن کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہاں کوشش کریں گے کہ پولیس کے ذریعے اور وزیر داخلہ کے ذریعے اس چیز کو ہم جو سیکنڈ ہینڈ اس کی مارکیٹ ہے, کباڑی مارکیٹ ہے, اس تک پہنچے اور ان چیزوں کو ہم اس حوالے سے کنٹرول کر پائیں. جی یہ کر کے ادھر آ جاؤں میں پلیز. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کباڑیوں کے خلاف ایکشن لینا اس مسئلے کا حل ہے, یا جو کراچی بھر کے علاقوں میں منشیات کو لے عام فروخت ہو رہی ہے ان منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی اس مسئلے کا اصل حل ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ بھی دیکھیں وہ اگر منشیات کے عادی افراد چوری نہ بھی کریں تو میرا تو یہ ماننا ہے یہ ہے کہ منشیات کے خلاف تو اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے. اور پچھلے دنوں بڑے پیمانے پر پولیس نے کارروائی کی ہے. غالباً 2 دن پہلے پیر کو وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کر کے بتایا, بھی تفصیلات دیں آپ کو ایکسائز منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا کیا کارروائی کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے نیٹ ورکس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے اور پیش رفت ہے. اور اس کے اوپر میں وزیر داخلہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ دیٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور ان کو اپنی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کراؤں گا کہ اگر میونسپل عملے کے ذریعے, کیونکہ یو سی کے چیئرمین صاحبان یا ہمارے وارڈ کے کاؤنسلر جو ہیں وہ جگہ جگہ موجود ہیں, ان کے ذریعے بھی اگر آپ کو کہیں ریکی کرنی ہے, آپ کو پتہ چلنا ہے, تو ہم اس کے لیے پولیس کے ساتھ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, تاکہ یہ جو منشیات کا ناسور ہمارے معاشرے میں ہے جو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے اس کو بھی ہم قابو کر سکیں. جی شاہد بھائی. اس وقت آپ کے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ کا ہونا نہیں مناسب نہیں تھا کہ وہ بھی ہوتے اور وضاحت کرتے. جو کے ایم سی کی رپورٹ آئی ہے اس میں پی آر ٹی کو واضح طور پہ سب کچھ ہے موجود ہے, اور یہ کوئی ہیرونچی کا واقعہ نہیں ہے. یہ ڈمپر نے اس کی ویڈیو آئی ہے, وہ گٹر کا ڈھکنا توڑا ہے. تو جو ریڈ لائن کا ہے تو یہ پروجیکٹ یا تو اگر ان وزیر صاحب سے نہیں سنبھالا جا رہا اور بار بار وہ ڈیٹ دے رہے ہیں اور وہ کام مکمل نہیں ہو رہا, آگے بڑھ رہا ہے, تو میئر صاحب کے حوالے کریں. اور اس کی گرفت میئر کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. آپ نے آج معافی مانگ لی ہے, کل پھر ایک واقعہ ہوگا, پھر آپ معافی مانگیں گے, تو اصل چہرے ہیں وہ تو سامنے آ نہیں پا رہے. میں شاہد بھائی ایک بار پھر کہتا ہوں, بلیم گیم میں اس وقت اس غم کی گھڑی میں, اس تکلیف کی گھڑی میں بلیم گیم کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں فرام دا ویری ٹاپ, چیف منسٹر صاحب کے لیول پہ, پارٹی قیادت کے لیول پہ, کہ ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا, اور اس لیے آج بڑے فیصلے کیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی پوائنٹ آف ویو ہے اس کے اوپر میں ایک سیپریٹ آپ کے ساتھ بریفنگ رکھوں گا. جو فیصلے کچھ ہوئے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو وے فارورڈ اس حوالے سے بتایا جا سکے. 2020 کو سکھر اور عمر کوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, ایک پاگل کتے کو مار دیا تھا. تو اس کے اوپر آصفہ بھٹو بی بی صاحبہ نے نوٹس لیا تھا, جس پر جو وہاں کے رہنما ہیں ان کی جانب سے 7 یو سی سیکٹریز کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی گئی تھی. ایک وہاں کے کونسلر تھے عمر شاہ, ان کے اوپر ایف آئی آر کرائی گئی تھی 2020 میں. تو میئر صاحب یہاں پہ تو ایک بچہ تو نہیں, ایک سال میں 7 بچے مر چکے اسی طریقے سے. تو سسپینشن حل نہیں ہے, ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی جا رہی ہے ابھی تک ان کے اوپر؟ آپ نے معافی مانگی, وہ یہ حل نہیں ہے. حل یہ کہ جو ادھر متعلقہ ایکسین تھا, جو متعلقہ افسر بی اینڈ آر کا موجود تھا, جو متعلقہ وہاں پہ لوگ ہیں, اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ان کے خلاف ایف آئی آر کب کٹے گی؟ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں
کسی بھی قانونی کارروائی سے پہلے تحقیقات ضروری ہوتی ہے نا، اور اس لیے سسپینشن کی جاتی ہے. اب میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ ان کے دادا سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ جی مجھ سے پیسے طلب کیے گئے مشینری کے لیے، اور انہوں نے یہ واٹر بورڈ کے حوالے سے یہ کہا ایک سی این. میں نے آج ان سے پوچھا، میں کہا مجھے سر یہ بتائیے کہ کیا واٹر بورڈ کے عملے نے آپ سے پیسے مانگے؟ تو ان کا جواب تھا پیسے نہیں مانگے، مجھ سے تو کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی کیا ہیں وجاہت کہ وہ ٹی وی پر چل جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا اس کو الگ طریقے سے لے جاتا ہے، پھر سٹیٹمنٹ کو بھی توڑ مروڑ کے کبھی کبھار پیش کیا جاتا ہے، جس سے چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا بھی وہ تحقیقات ہوں، اور تحقیقات کے بعد جس بندے کی جو رسپانسبلٹی اس کو فکس کیا جائے، اور جو قانونی پروسیس ہے وہ قانونی پروسیس ہو. میرے خلاف بھی کسی نے 22A کی درخواست دی ہے، عدالت میں دائر کیا کہ جی میئر کے خلاف کارروائی کی جائے، میئر کے خلاف بھی، ٹاؤن چیئرمین کے خلاف بھی، اور چند. تو عدالت کا نوٹس مجھے آئے گا، میں بالکل عدالت کے سامنے پیش ہوں گا.